वजीर के जो बयान है तौबा तो कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है, अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? कश्मीरियों से मुतल्लिक वफाकी वजीर का बयान तौबा तौबा। कल के जलसे में उनके कायदीन ने कोई मजम्मत नहीं की। अब वजीर दिफा की बातों को वफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी तस्वुर करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में गरज बरस, कहा नून लीग का मंशूर कमाल है, ये सिर्फ इलेक्शन में ही सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ रायबंड को पंजाब समझने वाले मुश्किल में हों तो पांव पड़ते हैं, वरना गिरेबान पकड़ लेते हैं। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो जीबी में क्या तब्दीली लाते। हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनको भरपूर जवाब दिया। नवाज शरीफ का दिल कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में अहम इस्लाहात लाएं ताकि रही सही हुक्मरानी भी छीन ली जाए। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध के अवाम नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। रियासत के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। जो समझते हैं 12 सीटें उनकी जेब में हैं, वो ना इंसाफी करते हैं। I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। ऑटोनोमस सिस्टम के लिए वाज़े कानून साजी और फ्रेम वर्क तैयार करेंगे, वजीर आजम का ऐलान। इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया गया। ड्रोन्स की 60% से ज्यादा तैयारी मुल्क में ही हो रही है। जो चीज ख्वाब लगती थी अब हकीकत बन चुकी है। इनकलाब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ का स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की यमन के हौसी गिरोह को वार्निंग, खबरदार किया पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश, बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा। भारत की आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। दरियाए चिनाब के नशेबी इलाकों को खतरा, FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। हेड मराला पर सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 2,75,496 क्यूसेक तक पहुंच गया। सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिनियोट और झंग में दरिया किनारे आबादियों से इनखला की हिदायत। पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल, 24 घंटे में 8 बाद कई जिला में अर्बन फ्लडिंग। गुजरावाला में सूरत हाल खतरनाक, मैस ट्रांजिट मंसूबा ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां डूब गईं, पानी घरों में दाखिल। गुजरात के नशेबी इलाकों में भी हालात खराब। फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादलों की घन गरज। बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA का हाई अलर्ट जारी। गरजते बरसते बादलों ने लाहौर के कई इलाके डबो दिए। मॉनसून का हैवी स्पेल जारी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पर भी पानी ही पानी, गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिलें बंद। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भट्टा चौक और मज़ाफात में भी शहरियों को मुश्किलात। शहर के दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब। मूसलाधार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग, 18 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी। मरने वालों में 8 बच्चे, 3 ख्वातीन भी शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासिर। पिशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़ और शांगला ज्यादा मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश,
سڑکوں پر پانی جمع، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بھی برسات، سیلابی ریلا ٹانک کی جانب بڑھنے لگا۔ بہت سی ڈبیٹ ہوئی، جو ہماری چیزیں تھیں اس کو ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ودن 2 ویکس آپ کو یہ چیزیں ہم فی الفور آپ کا یہ معاملات سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ تو ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ حکومت پیٹرول پمپ مالکان اور ڈیلرز کو قائل کرنے میں کامیاب، ہڑتال مؤخر کر دی گئی۔ وزیر پیٹرولیم کی جانب سے ڈیلرز مارجن سمیت تمام مسائل 2 ہفتے میں حل کرنے کی یقین دہانی۔ خطے کی صورتحال کے باعث نیا سسٹم لانا ضروری تھا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر چلنا ضروری ہے۔ علی پرویز ملک کی گفتگو۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا، پمپ مالکان اپنے مطالبات پر قائم ہیں، ان کو حق دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ڈیلر مارجن 9 روپے 63 پیسے کیا جائے گا۔ آج بھی وہ اپنے مطالبات پہ قائم ہے۔ کابینہ کا چند سال پہلے کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر سال سی پی آئی کے ساتھ لنک کر کے ان کے مارجن کو ریوائز ہونا چاہیے۔ تو میں نے تو وہ سمری پہلے بھی سائن کی ہوئی ہے، تو ان سے میں نے تو یہی وعدہ کیا کہ بھائی میں ہفتے 2 کے اندر دوبارہ اوگرا چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کے ہم ری سبمٹ فار کنسیڈریشن کریں گے، اور میں بھرپور کوشش کروں گا کہ ہم آپ کو وہ آپ کا جائز حق دلوا کے دیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کی کوششیں۔ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی مالی سہولت مانگی۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سے 5 سال کے لیے رقم کی فراہمی کی درخواست کی گئی۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے بھی حمایت مانگی۔ حتمی منظوری کی صورت میں مالی استحکام میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کا پاکستانی درخواست پر تبصرے سے گریز۔ مالیاتی بہتری اور معاشی اصلاحات، پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مثبت ہو گئی۔ S&P گلوبل کے مطابق کریڈٹ ریٹنگ منفی B سے B ہو گئی۔ IMF اصلاحات پر عمل درآمد نے ریٹنگ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اقتصادی ٹیم کی تعریف۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے گرد شکنجہ کس دیا۔ مختلف کارروائی میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 10 کارندے ہلاک، سوراب میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور ڈیوائسز برآمد۔ مستونگ سے 2 خواتین خودکش حملہ آوروں کو سہولت کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ کراچی میں نادرا افسران سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انعام الحق، ڈیپٹی AD فیاض احمد، چوکیدار جنید احمد اور ایجنٹ عمر شاہ شامل۔ ابتدائی شواہد سے نیٹ ورک کے دہشت گرد عناصر سے بھی روابط کی نشاندہی، اہم انکشافات اور گرفتاریاں متوقع۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے بھی ملاقات۔ وفد کے ہمراہ NDMA کا دورہ بھی کیا۔ ایران پر امریکی حملوں کا 11واں روز سیرک، تبریز اور خوزستان میں خوفناک دھماکے۔ بشہر میں پاور سب اسٹیشن نشانہ، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال۔ کرمانشاہ اور کنارک پر بھی بمباری۔ تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل، ڈرون لانچ سسٹم اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل ہو گیا۔ ایران کا جارحیت پر جواب۔ اردن کے پرنس حسن اور کنگ فیصل ایئر بیس کو نشانہ بنانے 8 ڈرونز کی تباہی اور 2 ہیلی کاپٹرز کو نقصان کا دعویٰ۔ الارزق اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے۔ کویت میں احمد الجابر اور رفجان ایئر بیس بھی ٹارگٹ۔ بحرین میں امریکی پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم متاثر، دشمن اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا۔ امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے، ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا۔ امریکہ بار بار پرامن جوہری تنصیبات پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی دھمکیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں کسی بھی جہاز پر حملہ کیا تو اس کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے۔
ٹرمپ کی ہر کارروائی کے بدلے ایک پل یا پاور پلانٹ تباہ کرنے کی دھمکی۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار مگر ایران سنجیدہ نہیں۔ آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول خطرناک رجحان قائم کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میناب اسکول پر امریکی حملے میں شہید 68 بچوں کا سفر آخرت، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار، رکت آمیز مناظر نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی عرب سے تاریخی جوہری معاہدے کی منظوری۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق معاہدے کی مدت 30 سال، سعودی عرب کو جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی ہوگی۔ سعودی عرب پر یورینیم افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی مودی کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ نئی دلی میں نوجوانوں کا دھرنا، جن زی کے گودی میڈیا کے خلاف بھی نعرے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے طلبہ کے مطالبات کی حمایت کر دی۔ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، انڈین سپریم کورٹ کا دوہرا معیار، مظاہرین پر پولیس تشدد سے متعلق درخواست سننے سے انکار کر دیا۔ اداکار نصیر الدین شاہ بھی طلبہ کی حمایت میں بول پڑے، حکومت کو جاہل اور بے رحم قرار دے دیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز 11 کا ٹور میچ بے نتیجہ ختم۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 455، دوسری اننگز میں 219 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز پہلی اننگز میں 279 رنز بنا کر آؤٹ۔ محمد علی کے 5 شکار۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ کرکٹر ڈیوڈ وارنر قانون کے شکنجے میں، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کا جرم قبول۔ 2200 آسٹریلوی ڈالر جرمانہ، لائسنس معطل یا 9 ماہ تک قید کی سزا کا امکان۔ قسمت کا فیصلہ 18 اگست کو ہوگا۔